نبی پاک باہر نکلے تو رکانہ پہلوان بکریاں چرا رہا تھا، کھیت میں تھا، کہنے لگا میں ندی تب مانوں گا جب میرے ساتھ کشتی کرے گی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کا مزاج نرم و نازک تھا، ہاتھ پھول سے زیادہ نرم ہوتے تھے، کستوری سے زیادہ خوشبودار ہوتے، نرم و نازک وجود تھا، مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ جب اس نے یہ بات کی تو میرا دل کیا میں آگے بڑھ کے کہوں تو بیوقوف ہے، کبھی کشتیوں کے ساتھ بھی تبلیغ ہوئی ہے، بیوقوف ہے تو؟ کہنے لگا جی میرے ساتھ تو سینکڑوں لوگ آئے، کوئی مجھے گرا نہیں سکا، اگر آپ گرا دے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ کہتے رسول پاک نے آستینیں چڑھائی، فرمایا چل آجا کشتی کر لے۔ تو صحیح میدان میں نکل، میرے رسول پاک نے آستین چڑھائی، تامت مبارک کو سمیٹا، فرمایا چل آجا آجا۔ ہر میدان میں رسول پاک تشریف لائے، نبی پاک سامنے ہوئے، حضور نے اس کو داؤ لگانے کا موقع دیا، کبھی ٹانگوں کی طرف بھاگتا، کبھی پیچھے آتا، کبھی دائیں۔ جب بھاگ کے حضرت بلال کہتا ہے وہ بھاگ رہا تھا، حضور مسکرا رہے، سبحان اللہ۔ نبی پاک کیا بات ہے، سرکار ہنس رہے تھے کہ چل چل یار ٹھیک ہے بھاگ دوڑ لے۔ جب بھاگ دوڑ لیا تو میرے نبی پاک نے بازو سے پکڑا، 2-3 دفعہ لایا تو زمین پہ گر گیا، حضور نے پکڑ کے اٹھایا، فرمایا میں صرف گرانے نہیں آیا، میں تو اٹھانے آیا ہوں۔ کھڑا کیا تو کہنے لگا نہیں آپ نے تو مجھے موقع ہی نہیں دیا۔ تو حضور نے فرمایا دیر کوئی نہیں ہوئی تو دوبارہ آ جا، کوئی عرض نہیں، آ جا دوبارہ سے۔ دوبارہ آیا تو میرے حبیب نے 2 دفعہ ہلایا تو پھر جا گرا، کہنے لگا نہیں ابھی بھی میں سنبھل نہیں سکا تھا۔ فرمایا کوئی عرض نہیں، یہ کوئی ایسا معاملہ ہے تو دوبارہ آ جا۔ اب کہ جب آیا نا تو حضرت بلال کہتے ہیں وہ دستے مبارک جن کو میں تھامتا تھا تو لگتا تھا پھول تھام لیے ہیں، ان ہاتھوں سے حضور نے اٹھا کے فضا میں بلند کیا اور حضور نے دھڑام سے زمین پہ گرایا تو کلمہ پڑھتا ہوا کھڑا ہوا، کہنے لگا اے محبوبہ جو تیرے ہاتھ میں طاقت ہے وہ تیری نہیں، وہ خدائی طاقت ہے، وہ خدائی طاقت ہے، خدائی۔ میں تقریر نہیں کر رہا، جذبات کا اظہار کر رہا ہوں۔ میں آپ سے داد نہیں چاہتا، میں آپ کی ذہن سازی چاہتا ہوں۔ آپ بھلے میری بات پر کوئی سبحان اللہ ماشاءاللہ نہ کہے، لیکن میرے درد دل کو سمجھے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ دوستو حضور کی محبت مضبوط کرتی ہے، مضبوط طاقتور کر دیتی ہے، نہ سمجھ آئے تو سیدنا بلال سے پوچھ کے دیکھو، مار پڑتی جاتی ہے، محبت طاقتور ہوتی جاتی، تانے ملتے جاتے ہیں، محبت مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ نہ سمجھ آئے تو سیدنا سلمان فارسی سے پوچھو، سالوں بیت گئے، ڈھونڈتے تلاش کرتے، آتے حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے، غلامی کرتے، کہاں سے چلے کہاں پہنچے۔ اگر نہ سمجھ آئے تو حضرت خبیب سے پوچھو، نہ سمجھ آئے تو بدر میں جا کے شہید ہونے والوں سے پوچھو یہ محبت کتنا طاقتور کرتی ہے۔ حضرت انس بن نضر سے پوچھو میدان احد میں کہ یہ محبت افکار کو زندہ کرتی ہے، روح کو تازہ کرتی ہے۔ بندہ نہ زیادہ باتوں سے ویسے ہی بچ جاتا ہے، ایک شے ہی صرف یاد کرنی پڑتی ہے، ایک شے ہی، علم و بس کریو یار اے ہوئی حرف تینوں درکار۔ ہمیں تو وقت نہیں ملنا چاہیے، اگر ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمیں حضور سے محبت ہے تو وقت ہی نہیں ملنا چاہیے۔ سیرت ساری پڑھ لی ہے ہم نے، حضور کی احادیث یاد کر لی ہیں، نبی پاک کے فضائل پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ ہمارے پاس ہیں۔ کیا آج صبح سے لے کر اب تک 1100 بار درود شریف نصیب ہوا ہے؟ کیا اگر حضور سے محبت ہے تو ہمارے دل میں نبی پاک کی امت کا درد ہے؟ حضور پر نازل ہونے والے قرآن مجید کو ہم نے سمجھا ہے؟ دین اسلام کی روشن تعلیمات کے ہم کتنے قریب گئے ہیں؟ فارغ وقت کیا جی میں آج کل بور ہوتا ہوں تو بھئی آپ کتاب خریدیں حضور کی سیرت پر، پڑھے شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے کیا لکھا ہے، پڑھے حضور کے فضائل کمالات، پڑھے شفا شریف قاضی اعجاز کیا لکھتے۔ لیکن زندگی تو ادھر ادھر ضائع ہو رہی ہے۔ محبت والا تو اپنا ٹائم، یہاں تو کسی کو پیار ہو جائے نا اپنے گھر سے تو قربانی دیتا ہے، کہتا ہے آپ سب لوگ کھائیں گے، میں پردیس میں جا کے کماؤں گا۔ پیار ہو گیا نا تو اس نے جدوجہد کی ہے، اس نے عمر گزار دی۔ ہمیں اگر پیار ہو تو پھر انداز کچھ
اور ہو. تھوڑا سا نا اپنی قلبی واردات پر توجہ دیں, اپنے دل سے پوچھیں, ایک تسبیح رکھ لیں ہاتھ میں. اس طرح موبائل ہو نا بندے کے پاس تو چین نہیں نہ لینے دیتا. جس طرح موبائل ہاتھ میں ہو تو چلتا رہتا ہے نا, انشاءاللہ تسبیح بھی ہاتھ میں ہوگی تو درود پاک چلتا رہے گا. یہ کرے یہ کام, حضور کے تذکارے جمیلہ, نبی پاک کا تذکرہ, اپنے قلب اطہر میں حضور کی محبت کو. آپ دیکھیں نا کبھی صحابہ کا مزاج, ایک ہوتا ہے بڑے مشورے کرنا اور ایک ہوتا ہے زندگی میں نا ایک حرف یاد کر لینا. صحابہ نے نا ایک سبق یاد کیا تھا کہ جو حضور کہہ دیں گے نا, یہ بڑا مختصر, بڑا جامع, بڑا مزیدار اور سارے پہلوؤں کو اکٹھا کرنے والا سبق ہے. جو کریم کہہ دیں گے نا, لمبی چوڑی دوڑ ہی نہیں, جو حضور فرما دیں گے. حضرت صدیق اکبر سے پوچھا آپ کو پسند کیا ہے, کہنے لگے حضور آپ کو دیکھتے رہنا. میرا دل کرتا ہے میری بیٹی گھر میں خدمت کرے. حضور میرا دل کرتا ہے اللہ مجھے مال دیتا رہے, میں آپ کے قدموں پہ قربان کرتا رہوں. سانو تے قید سجن دا گہنا ہے, وہ جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے. ہم نے طے کر لیا ہے, ہم نے ادھر ادھر ایک مختصر سا سبق یاد کر لیا. آپ یاد رکھیں ہمارے پاس کوئی نہ کوئی لذت ہے, کسی نہ کسی چیز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. ہر بندہ دوڑ رہا ہے, کچھ مان کے دوڑتے ہیں, کچھ نہ مان کے دوڑتے ہیں, لیکن دوڑ لگی ہوئی ہے. آپ یقین کریں میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو ڈھونڈ کے محفل میں جاتے ہیں. آج میں نے اپنے نبی کی نعت سن لی. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کو کتاب مل جائے نا, ٹائٹل پہ لکھا ہو حضور کا تذکرہ, دوڑ کے خرید لیتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ حضور کے میلاد پاک میں وہ یوں خرچ کرتے ہیں کہ جیسے بس پوری کیفیت طاری ہو گئی. نبی پاک کی نسبت جہاں نظر آئی, حضور کے اصحاب کی بات آئی یا اولاد کی بات آئی, امت کے اولیاء کی بات آئی یا علماء کی بات آئی, دین کے طلباء جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں ان کی بات, جہاں جہاں ذکر آیا. ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا, بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے. اپنے دل میں اس محبت کو پیدا کریں. میں آپ سے عرض کروں, اولادیں بھی پریشان ہیں ہماری. ہم نے بچوں کو پیسے دیے, ٹائم نہیں دیا. ہم نے بچوں کو گھر دیا ہے, خاندانی ماحول نہیں دیا. اب شکوہ صرف بچے سے نہیں کہ وہ موبائل پہ ہے, ابا بھی تو موبائل پہ ہی ہے نا, وہ بھی تو نہیں نا چھوڑ رہا. بچے جو چھوٹے موٹے سوالات اپنے ماں باپ سے پوچھتے تھے تو ایک خاندانی روایات, ان کا حسن منتقل ہوتا تھا, وہ اب رخصت ہو رہا ہے. بچے اپنے گھروں میں, آپ کو پتہ ہے یہ صحابہ کی اولادیں کیوں جان قربان کرتی تھی نبی پاک پہ؟ انہوں نے گھر میں جو دیکھا تھا نا اپنے ماں باپ کو کرتے, تو وہ تیار تھے. ایک سے ایک بڑھ کر تھا. حضرت عمر بن جموح جنگ میں آئے تو چاروں بیٹوں سمیت آئے, اولادیں ساتھ آئیں ان کی. کیوں؟ انہوں نے اپنے بچوں کو وقت دیا, ٹائم دیا, ان کی تربیت کی. دیکھیں ایک ہے میں تقریر کروں, تقریر سے بھی بچے سیکھیں گے. ایک ہے کہ جو ان کا باپ کرتا ہے. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ کئی دفعہ گھر میں نا اماں کہتی پتر چپ کر جا, تیرا ابا آج کل پریشان ہے, ناراض ہو جائے گا, چپ کر, ابھی بات نہ کرنا, کاروباری ٹینشن چل رہی. ہوتا ہے کہ نہیں؟ پتر آج نہ بات کرنا, آج تیرے ابا جی کا موڈ نہیں ٹھیک, ہوتا ہے نا. تو کبھی کبھی یوں بھی ہونا کہ ابا بستر میں رو پڑے تو پتر اٹھ کے جا کے پوچھے اماں جی خیر ہے, تو اماں بھی رو پڑے, اماں بتاؤ تو صحیح ہوا کیا؟ تو اماں کے پتر تمہارے باپ کو نا حضور کا مدینہ یاد آ رہا ہے. آپ یقین کریں یہ رنگ اولاد پہ وہ رنگ چڑھائے گا, یہ انداز وہ انداز سکھائے گا. ابا پیسوں کے لیے تو روز روتا ہے, زمینوں جائیدادوں کے لیے روتا ہے, میرا کاروبار نہیں چلتا روتا ہے. کاش یہ کبھی حضور کی محبت میں روئے, یہ کبھی اس درد سے تڑپے, کبھی اس کی وہ کیفیت بنے. تو بچے کو کہنا نہیں پڑے گا, اپنوں کے تو آنسو دیکھ کے بندے کے آنسو آ جاتے ہیں. روحوں کی جیسے ہی قربت ہوتی ہے درد آنسو بن کے چھلک نکلتا.
جب تک یہ محبت اس بار رفتگی کے ساتھ نہیں پیدا ہوگی، کبھی ابا انگلی لگائے نا بچے کو اور مسجد میں جا گئے، قاری صاحب دل بڑا پریشان ہے، ذرا حضور کی کنات تو سنائے، ذرا گھر میں بچے کو کہے نا پتر یہ کھول ذرا موبائل اور حضور کی فلاں نعت تو لگا، میرا دل کر رہا ہے. تو یہ بھی انداز ہے جو بچوں کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا کرے گا. لیکن ہم نے نا بالکل ایک روایتی انداز اختیار کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے کبھی کوئی سلسلہ ہو گیا تو ہو گیا، اس کی جو عملی کیفیات ہے وہ ہمارے ہاں نہیں ہے. بات ختم کرنے لگا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نا کلمہ پڑھ لیا. ماں احتجاج پہ بیٹھ گئی، اگر تو کلمہ نہیں چھوڑے گا تو میں روٹی نہیں کھاؤں گی اتنی دیر تک جب تک تو کلمہ نہیں چھوڑتا. ماں صحابہ کرام نے نا شدید ٹکراؤ دیکھا ہے جب وہ مسلمان ہو گئے. ہم تو نیکی کرتے ہیں، کوئی خیر کا کام کرتے تو شاباش ملتی ہے، وہاں یہ نہیں تھا. وہاں تو آپ نے اعلان کیا نہیں اور پتھر برسے نہیں. اماں بھوک ہڑتال پہ بیٹھ گئی. اب ظاہر ہے گلی محلے میں باتیں بھی ہوتی ہیں، برادری قبیلے میں بلودھی اماں ہڑتال پہ بیٹھی ہے، بھوک ہڑتال پہ. حضرت سعد بن ابی وقاص نے 2-3 دن دیکھا، تیسرے دن ماں بھی تھوڑی، اب 2-3 دن بندہ روٹی نہ کھائے حالت اور ہو جاتی. حضرت سعد جا کے نا اماں کے سرانے کھڑے ہو گئے، کہنے لگی اماں میں تیرے ہی پتر ہوں اور مجھے سب سے زیادہ تو ہی جانتی ہے. اماں نے کہا اسی طرح ہی ہے. تو کہنے لگے اماں تو میرے جذبے بھی جانتی ہے. کہ پتر بالکل جانتی ہوں. تو کہنے لگے تیری ایک جان ہے نا، اگر تیری 1000 بھی ہو نا، ایک ایک کر کے ساری نکل جائے تو مدینے والے کا کلمہ پھر بھی نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ وہ کچا رنگ ہے للاری والا جیڑا چڑھدا تے لیندا رہندا. اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. اماں تیری 1000 جان بھی ہو نکل جائے تو یہ کلمہ میں چھوڑنے والا. اماں نے نا شام کو روٹی کھا لی. لوگ کہنے لگے اماں بھوک ہڑتال ختم، کہنے لگی میرا پتر ہے میں جانتی ہوں. یہ جو اسے یہ والی میں ہر کام چھڑا لیتی تھی، پر یہ جو پیار ہوا ہے نا یہ چھڑایا جا سکتا؟ یہ نہیں چھڑایا جا سکتا. وہ دنیا دے جھگڑے اساں چھوڑ دیتے، سیاست دے جھگڑے اساں چھوڑ دیتے، محبت دا جھگڑا ہے چھڑا کوئی نہیں سکتا. یہ چھڑا کوئی نہیں سکتا. میرے دوستو خاص پیار کرے، درود شریف پڑھ کے سوئیں. سجدہ اس نیت سے بھی کبھی کر کے دیکھیں کہ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضرت ابو خزامہ یہ وہ واحد صحابی ہے جو گواہی 1 دے تو 2 لکھی جاتی ہیں. حضرت ابو خزامہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا گھوڑا خریدا ایک یہودی سے. ذرا محبت کی بات دیکھو، حضور تھے یا وہ یہودی تھا؟ سیاستہ میں حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے جائے، فرمایا پیسے لا کے دیتا ہوں. پیچھے سے یہودیوں نے کہا تو نے سستا بیچ دیا ہے. نبی پاک پیسے لے کر کے آئے تو حضور نے کہا پیسے رکھو گھوڑا دو. کہنے لگا کون سا گھوڑا، کیسا گھوڑا؟ میں نے تو بیچے نہیں. کی آخی جائے جڑا مر جائے یا مکر جائے او دا کوئی حل ہے؟ اس نے کہا کون سا گھوڑا؟ حضور نے فرمایا گھوڑا تو نے بیچا، میں نے خریدا، پیسے رکھ. کہنے لگا کوئی گواہ ہے تو دے. ایک بندہ بھی کہہ دے. اب گواہی کون دے؟ وہاں تو تھا ہی کوئی نہیں. رش لگ گیا، اپنے بیگانے سب جمع ہو گئے. حضرت ابو خزامہ پیچھے کھڑے تھے، دونوں ہاتھ اونچے کر دیے. کہنے لگے سونیا میں گواہی دیتا ہوں، میں دیتا ہوں نا گواہی، میں دیتا ہوں گواہی. جب بات کر دی تو یہودی کی بات پوری ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے پیسے دیے، گھوڑا لیا، سب لوگ چلے گئے. چونکہ اس نے کہا تھا ایک بندہ کہہ دے تو دے دیتا ہوں. حضور نے سیدنا بلال ابچی سے کہا گھوڑا لے دا گھر. اور شارحین نے لکھا ہے، شارحین نے، کہ نبی پاک نا لوگ چلے گئے تو حضور نے نا حضرت خزیمہ کے یوں گلے میں ہاتھ ڈالا اور حضور ساتھ ساتھ جل رہے، ساتھ ساتھ، اور مسکرا کے فرمانے لگے یار تو نے تو دیکھا ہی نہیں تھا. اور گواہی کیسے دے دی؟ تو تے تھا ہی نہیں. گواہی نہ علماں وچ پھسا سانو، تو یار دی گل سنا سانو. او تے علم دا سکہ نہیں چلدا جتھے عشق ہوراں دا ڈیرا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو خزیمہ تو تھا ہی نہیں، تو گواہی کیسے دے دی؟ چلتے چلتے کہا جناب ابو خزامہ ٹھہر گئے. حضور بھی رک گئے، غور سے سرکار کا چہرہ دیکھا، عرض کرنے لگے سونیا کیا کہا؟ میں وہاں تھا نہیں، میں نے دیکھا نہیں تو گواہی دے دی. کیا جملہ ہے!
کیا شان ہے، کیا ایمان ہے، کیا قوت ہے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو رب بھی نہیں دیکھا، تو نے کہا وہ ہے تو میں نے کہا ہے، تو نے کہا مالک ہے تو میں نے کہا وہ مالک ہے، تو نے کہا خالق ہے تو میں نے کہا وہ خالق ہے، تو نے کہا اس نے تجھے پیدا کیا ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہو گیا، تو نے کہا سجدہ کر تو میں نے کیا، تو نے کہا اس کا ذکر کر تو میں نے کیا، تو نے کہا یہ اس کی کتاب ہے پڑھ تو میں نے پڑھی۔ جب تیرے کہنے پہ میں اتنی بڑی شے مان گیا ہوں تو گھوڑا تو چیز ہی کوئی نہیں، بڑی شے جو مان گیا ہوں تو گھوڑا پیچھے رہ جائے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے۔ سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ آپ ذرا ماننے کا رنگ دیکھیں، آپ ذرا غلاموں کے ماننے کا آپ ذرا انداز تو دیکھیں نا، غلاموں کے ماننے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے سنیا میں نے کوئی رب دیکھا ہے؟ آپ نے کہا ہے تو میں نے کہا اتنی بڑی شے مان۔ اب حضور نے کیا کہا؟ ایسے نہیں کہتے، یہ نہیں فرمایا، اس طرح نہیں کرتے، یہ نہیں فرمایا۔ نبی پاک نے نا بازو پکڑا، حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا، وہ کبھی جیت جاتا تھا نا ہمارا کھلاڑی تو اس کا بازو پکڑ کے اونچا کرتے تھے، تو نبی پاک نے حضرت ابو خزیمہ کا بازو پکڑ کے اونچا کیا۔ میں سنو میرے یارو، جہاں گواہی کی ضرورت پڑے 2 بندے چاہیے، پر جہاں میرا ابو خزیمہ آ جائے نا، ایک کی گواہی 2 کے برابر، ایک کی گواہی 2 کے برابر۔ میرے بھائی محبوب کی محبت کوئی معمولی بات ہے؟ رسول پاک کا پیار آپ اس کو ہلکی بات جانتے ہیں؟ سنو، یہاں لوگ کہہ دیتے ہیں میں نے اتنے سال لگائے غلامی میں۔ حضرت صہیب ابن سنان، حضرت صہیب ابن سنان رومی مکے سے نکلے مدینے جانے کے لیے، ابو جال نے روک لیا، کہنے لگے نہیں جانے دیں۔ آپ فرمانے لگے ایک سودا کرتے ہو میرے ساتھ؟ نے کہا وہ کیا؟ فرمایا تمہیں پتہ ہے نا میں بڑا مالدار آدمی ہوں۔ نے کہا جی ہاں۔ فرمانے لگے مدینے میں نے جانا ہے، میں نے ٹھان لے لی، وہ سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے، پر ہم نے یہ ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے، اور موقوف طور پر ہی نہیں جلوائے دید کچھ، ہوش اڑ گئے جہاں پر وہیں کوہ طور ہے، بس ہوش اڑ گئے جہاں پر وہیں کوہ طور ہے۔ تو آپ فرمانے لگے میں نے مدینے تو جانا ہے، اگر روکو گے تو میں پھر تلوار نکال لوں، ٹوٹ گئی تو تیر نکالوں گا، ختم ہو گئے تو نیزہ چلاؤں گا، مدینے میں جا کے رہوں گا۔ جنوں ویکھ کے ٹھردیاں اکھیاں نے تو جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی چ ایک ہی تے شہر مدینہ ہے، اور میں جانا میں نے ضرور ہے، یہ پاک ہے، سودا کر لو۔ تو ابو جال کہنے لگا جی کیا سودا؟ آپ فرمانے لگے تو پتہ ہے نا میرے پاس بڑا مال ہے، پتہ ہے نا میرے پاس بڑا کچھ ہے۔ اس نے کہا ہاں۔ فرمانے لگے سارا لے لو۔ ابو جال کہنے لگا یعنی سارا؟ آپ نے فرمایا سارا۔ جیبیں خالی کر دی، جیبیں خالی کر دی، ہر چیز اتار کے دے دی، گھوڑے پہ جو کجاوا تھا نا وہ بھی اتار کے دے دیا۔ حضرت صہیب ابن سنان کہتے ہیں میں سارا کچھ دے کے نا، سارا کچھ دے کے، سارا کچھ دے مدینے پہنچا۔ رسول کریم کی زیارت ہوئی، جو لفظ نبی پاک نے کہے وہ بڑے انوکھے ہیں۔ فرمایا صہیب تو نے جو تجارت کی ہے نا، انہیں مال دے کے رب رسول کو راضی کر لیا ہے، تجارت لفظ بڑے قابل غور ہیں۔ حضور فرمانے لگے تو نے جو تجارت کی ہے میں مال دے کے اللہ رسول کو راضی کر لیا ہے، پر میں تجارت تو نے کی ہے پر کوئی مہنگا سودا نہیں کیا، اور تو نے تو سستے میں خرید لی ہر پہ، تو نے کوئی مہنگا سودا۔ حضرت خواجہ نظام الدین صاحب معبود الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید تھے، حضرت امیر خسرو۔ تو بابا صاحب کے جوتے آپ نے اپنے ایک شخص کو دیے تحفے میں، خواجہ نظام الدین صاحب جوتے تحفے میں دیے۔ تو وہ آدمی جوتے لے کے جا رہا تھا، رستے میں حضرت امیر خسرو بھی آ رہے تھے، تو فرمانے لگے مجھے میرے مرشد کی خوشبو آ رہی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس بندے تک پہنچ گئے، کہنے لگے تو خواجہ نظام کے پاس سے ہو کے آئے؟ اس نے کہا ہاں، جو کسے دا عاشق ہوئے نا وہ گل اس سے دی کر دے، 100 مکر بہانے کر کے وہ دی وہاں سے آیا۔ اس نے کہا ہاں۔ کہنے لگے خواجہ صاحب نے تحفہ بھی دیا؟ کہنے لگے جوتے دیے اپنے، اور وہ لے کے آنے والا کہہ رہا تھا کچھ بھی نہیں ملا، ایک جوڑا جوتوں کا ہے نا۔ حضرت امیر خسرو کے پاس 2 لاکھ دینار تھے۔ کہنے لگے سنگیا اگر میں 2 لاکھ دینار دے دوں تو جوتے دے دو گے؟ کہنے لگا بابا جا مذاق نہ کر،
آپ نے فرمایا تو اس رستے کا مسافر ہی نہیں، تو دور کھڑا ہے، تجھے میں کیا بتاؤں، اس طرح کر، لے لے 2 لاکھ جوتے دے دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے دو، آپ نے 2 لاکھ دیے اور جوتے لے لیے۔ حضرت امیر خسرو نے ایک جوتا یہاں رکھا، ایک یہاں رکھا اور اوپر پگڑی باندھ لی، اور آ کے نا خواجہ نظام الدین صاحب کی محفل میں بیٹھے۔ فرماتے ہیں میرے دل میں کوئی ہلکا سا خیال تھا کہ 2 لاکھ کے مرشد کے جوتے خریدے، پیار بڑا زیادہ تھا۔ حضرت نظام الدین تقریر کرتے 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 نا منہ کیا ان کی طرف، پنجابی میں جملہ کہا، میں بھی پنجابی میں ہی کہتا ہوں، پنجابی میں خواجہ میر خسرو کی طرف منہ کر کے فرمان لگے، خسرو تیرا تے میرا پیار بڑا ہے پر تو میری جوتی دا کو مول نہیں پایا، اور بس 2 لاکھ میری جوتی دا تو کوئی مول ہے، اتنا پیار اتنا پریم اور صرف 2 لاکھ۔ حضرت امیر خسرو رو پڑے، کہنے لگے سونیا ہوں بھی تو میں کنگال سا بندہ نا، ہے بھی تو کوئی نہیں نا، پلے بھی تو 2 لاکھ ہی تھا نا، کچھ ہے ہوتی تو میں ریٹ بھی لگا۔ سننے بات نبی پاک کے غلاموں نے حضور سے تیار کی، حضور فرمانے لگے تو نے کوئی مہنگا سودا۔ حضرت خباب مزدور آدمی تھے، اور یارو مزدور بیچارے کی آمدن تھوڑی ہوتی ہے، خرچے بڑے سخت ہوتے، مزدور بندے تھے، یہ سیاستہ میں روایت، غریبی تھی، اور جس دن مزدور کو تنخواہ ملنی ہوتی ہے نا اس سے پہلے ہی سارے پیسے لگ جاتے، اور بیچارے مزدور نے نا اس نے طے کیا ہوا ہوتا ہے کتنے وہاں لگانے، اور اگر اس نے کبھی ٹھیکہ کر لیا ہو کٹھے ملے، اس کی وہ عید ہوتی ہے، میں 3 جوڑا لے کے دینا، میں نے بیٹے کو تحفہ دینا، بہن کے گھر عید بھیجنی۔ غریب آدمی ہوتا ہے نا تو چھوٹی چھوٹی اس کی خواہشیں تڑپ رہی ہوتی ہیں کہ یہ پیسے کٹھے ملنے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آس بن وائل کافر تھا، اس کے ہاں مزدوری کرنے گئے، کتنے دنوں تک مزدوری کرتے رہے، چھالے پڑ گئے۔ وہ ہمارے غریب ہوتے تھے نا، وہ رات کو آتے تھے تو ٹرالی کسی کی مٹی کی پڑی ہوتی تو ٹھیکہ کر دیتے تھے کہ تیرے میں گھر میں پھینک دوں گا اتنے پیسے لو، اوور ٹائم لگا لگا کے کام کیا، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ مزدوری ملنے کی باری آئی تو آس بن وائل سے کہنے لگے میں نے تیرا کام الحمدللہ ختم کر دیا ہے، اب میں نے سارا دیکھ لے، ہر شے کلیئر ہے، اب میرے پیسے دے۔ اور سجنوں سننا، یہ ذرا ذائقہ سننا، حضرت خباب کہنے لگے میرے پیسے، کہنے لگا پیسے تو نہیں ملیں گے۔ آپ نے فرمایا وجہ، کہنے لگا تو نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہے، پہلے معاذ اللہ کلمہ چھوڑ پھر پیسے ملیں گے۔ دل ٹوٹ نہیں جاتا؟ اتنے دنوں کی محنت کر رہا ہوں انسان اور مزدوری ملنے لگے تو انسان لڑکھڑا نہیں جاتا؟ پہلے کلمہ چھوڑ پھر پیسے ملیں گے۔ حضرت خباب کہتے ہیں لوگ پچھتاتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں، پر میرے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور میں نے اسے کہا کیا بچوں جیسی باتیں کرتا ہے، اتنے سے پیسوں کے لیے کلمے کی بات کرتا ہے، بیوقوف ہو گیا تو ہمیں سمجھتا کیا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رب کہتا ہے ان کی طرح کا ایمان لاؤ، ان کی طرح کا ایمان۔ تو کیا سمجھتا ہے اتنے پیسوں کے لیے میں چھوڑ جاؤں گا؟ حضرت خباب فرمانے لگے، میں نے اسے کہا سن پھر، گویا حضرت خباب کہنے لگے میں تو سمجھ رہا تھا میں اپنے لیے مزدوری کر رہا ہوں، میری تو یہ مزدوری بھی مدینے والے کے نام ہو گئی، اپنے لیے کرنے نکلا تھا، یہ بھی ادھر چلی گئی، میری تو موجیں نہیں لگ گئی۔ حضرت خباب فرماتے میں پچھتایا بھی نہیں 1 منٹ کے لیے، میرا دل نہیں ٹوٹا، مجھے کوئی پریشانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ ہے، ایک شخص نے اپنے کزن کو، اپنے چچا کے بیٹے کو، چچا زاد کو قتل کر دیا اور خود ہی اس کا مدعی بن کے حضرت موسیٰ کے پاس آیا کہ بتائیے جناب میرے اس بھائی کو کس نے قتل کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے ایک سادی سی بات کی، کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، گائے کا کچھ حصہ مقتول کو مارو، وہ خود اٹھ کے بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ یہ پہلا سپارہ ہے قرآن مجید کا، آپ اس کو دیکھ لیں، یہ آیت نمبر 67 سے شروع ہو رہا ہے۔ تو اب وہ چونکہ ذبح کرنا نہیں چاہ رہا تھا، اس کو پتا تھا کہ مجرم تو میں خود ہوں، وہ ذبح چونکہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا، اس سے کہا کہ مارو ایک حصہ گائے کا، اس کو تو یہ اٹھ کے بتا دے گا۔ تو اس نے جواب کیا دیا؟ قالوا اتتخذون ہزوا،
کہنے لگا آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوا ہے؟ قالا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ ہر وقت مذاق کرتے رہنا یہ تو جاہلوں کا طریقہ ہے۔ کن کا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا ہے، قرآن پاک ہے۔ ہر وقت مذاق کرتے رہنا، خوش طبعی اور چیز ہے، مسکراتے رہنا، لیکن کسی کا مذاق ہر وقت اڑاتے رہنا کن کا طریقہ ہے؟ جاہلوں کا۔ جب کہا نہیں ذبح کرنی ہے تو اب ذرا دیکھیے کرنا نہیں نہ چاہ رہے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے اے موسیٰ پھر آپ نہ رب سے دعا کریں کہ وہ ذرا کھول کے بتائے وہ گائیں کس طرح کی ہو، ارادہ نہیں نہ ذبح کرنے، آپ دعا کریں۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، فرمایا کہ رب کہتا ہے وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ زیادہ بچیا ہو، عوان بین ذالک، ان کے درمیان ہو، یعنی جوان گائے ہو۔ فافعلوا ما تؤمرون، کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، لو اگلی بات سن لو، کہنے لگے آپ دعا کریں رب سے کہ وہ کھول کے بتائے اس کا رنگ کس طرح کا ہو، رنگ بتائیں کس طرح کا ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، فرمایا رب فرماتا ہے کہ صفراء رنگ کی ہو، یعنی گہرے زرد رنگ کی ہو۔ یہ رب فرماتا ہے اس طرح کی گائے ذبح کرو۔ فاقع لونھا تسر الناظرین، اور جب کوئی اسے دیکھے تو اسے اچھا بھی لگے، آنکھوں کو اچھی لگے وہ گائے، اس طرح کی گائیں ذبح کرو۔ لو اتنی باتیں بتا دی۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے نہیں آپ پھر دعا کریں اللہ ذرا کھول کے بتائے گائیں کس طرح کی ہو۔ ان البقرۃ تشابہ علینا، ہمیں ذرا گائیں پر شبہ پڑ گیا ہے کس طرح کی ذبح کرنی چاہیے۔ وَإِنَّا انشاء اللہ لمہتدون، اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہم ہدایت پا جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، گائیں اس طرح کی ہو کہ وہ کبھی کھیتی میں نہ چلائی گئی ہو، یعنی اس کو کبھی کام نہ اس سے لیا گیا ہو۔ بیل کو لوگ لگاتے تھے نا، جو کام آج ٹریکٹر سے لیا جاتا ہے وہ گائے بیل سے لیا جاتا تھا، تو وہ کھیتی باڑی کے کام نہ اس کو لگایا گیا ہو۔ ولا تسقی الحرث، اور نہ اس سے پانی نکالا گیا ہو، نہ کھیت چلانے ہل چلانے میں لگائی گئی ہو، اور وہ جو کنواں ہوتا تھا جس کے گرد گائیں گھومتی تھی، تو کہا وہ بھی کام اس نے نہ کیا ہو گائے نے۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ ہر عیب سے پاک ہونی چاہیے۔ قالوا الآن جئت بالحق، اب کہنے لگے اب آپ صحیح بات لے کے آئے ہیں، اب سوال ختم ہو گئے نا، کہنے لگے اب آپ بات فذبحوہا، انہوں نے ذبح کر دی۔ وما کادوا یفعلون، پر ایسا کرتے نظر آتے، لگتا نہیں تھا کریں گے ذبح پر ذبح۔ اچھا یہ گائیں پھر ملی کیسے؟ امام خازن کہتے ہیں کہ ایک نیک آدمی تھا، تو اس کا آخری وقت آ گیا تو اس کے پاس جو کل جمع پونجی تھی وہ ایک بچیا تھی، گائیں کی بچیا ویڑی، اس کے پاس وہ ایک بچیا تھی صرف۔ تو اس نے اس طرح کیا کہ اس کی گردن پر ایک مہر لگائی، اللہ کے نام پر بطور امانت اس نے اس کو جنگل میں چھوڑا، کہا یا اللہ میرا بیٹا ایک ہی ہے وہ بھی چھوٹا ہے، اس کی حفاظت کرنا اور میرے بیٹے کو پہنچا دینا۔ بچہ بالغ ہو گیا، اس کی ماں نے کہا بیٹا جو امانتیں رب کے پاس رکھوائی جائیں نا ان میں خیانتیں نہیں ہوا کرتی، جا کے جنگل میں آواز دے تیری گائے واپس آ جائے گی۔ اس نے جا کے جنگل میں آواز دی کہ وہ جو میرے باپ نے امانت رکھوائی تھی وہ کدھر ہے؟ وہ نشان لگی ہوئی گائیں دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ واللہ خیر الرازقین، جب رب بندوبست کرے، جب اللہ بندوبست کرے تو پھر معاملہ اور ہوتا ہے۔ وہ گائے آ گئی، اب اس نے کیا کیا اس نوجوان نے کہ وہ گائے گھر لایا، ماں سے آ کے کہا کہ اماں یہ تو اللہ نے فضل کر دیا۔ ماں کہنے لگی پتر حالات ہمارے خراب ہیں، منڈی میں لے جا اسے بیچ دے، لیکن سودا میری مرضی کے بغیر طے نہ کرنا۔ کس کی مرضی کے بغیر؟ کس کی؟ اماں کی مرضی۔ اور سنو یار، تھے کچھ لوگ جن کو لوگوں نے تانے بھی دیے کہ تم ماں کے پیچھے لگ گیا ہے، لوگوں نے بڑا کچھ کہا، پر جو ماں کی مرضی پہ لگے ناکام نہیں ہوتے زندگی میں۔ یہ دیکھو ماں کی مرضی پہ لگا، اس کی قیمت کتنی تھی گائے کی؟ بڑی مہنگی تھی، پر 3 دینار کی تھی۔
منڈی میں لے گیا 3 دینار اس کی قیمت لگ گئی. تو ماں نے کہا تھا میری مرضی کے بغیر سودا نہ کرنا. اب بچے تو نہیں نا مانتے, اماں کو کیا پتا باہر بزنس کیا ہے, لین دین کیا ہے, پر ماں نے کہا تھا میری مرضی. بندہ دے رہا ہے اسے 3 دینار, اس نے کہا جی میں نے طے تب کرنا ہے, ڈن تب کرنا ہے, پہلے اماں سے پوچھنا ہے. گھر جا کے اماں سے پوچھا, اماں کہنے لگی دے دے. واپس آیا تو اس نے کہا کہ میں 6 دینار دیتا ہوں پر میری شرط ہے, ماں سے نہیں پوچھنا. اس نے کہا تو 12 بھی دے, ڈن تب بھی ہونا ہے جب اماں نے کہنا ہے. وہ جب اس طرح کی اس نے گفتگو کی, واپس اپنی والدہ کے پاس گئے, کہنے لگے اماں سمجھ نہیں آتی, 3 دینار کی گائیں بندہ 12 میں خریدنے کو تیار ہے, شرط لگاتا ہے کہ اماں سے نہیں پوچھنا. تو والدہ کہنے لگی پتر پہلے اس سے جا کے پوچھ کے وہ ہے کون, یہ کوئی روحانی معاملہ ہے, کوئی غیبی مدد ہے, پوچھ. اس سے جا کے پوچھا تو وہ کہنے لگا میں تو فرشتہ ہوں اللہ کا, تو نے گائیں بیچنی نہیں اس لیے کہ تیرا باپ بھی نیک ہے, تیری ماں بھی نیک ہے, رب تیرے رزق میں برکت پیدا فرمانا چاہتا ہے. ماں باپ نیک ہونا رزق میں برکت ہو جاتی. ماں باپ نیک ہو, ان کی صالحیت کا اثر پہنچتا ہے بچوں تک. رزق حلال کما کے لانے والے ہوں تو گھر میں برکت ہوتی ہے. جا کے کہا کہ تیرے ماں باپ نیک تھے, اسے نہ بیچنا گائے کو, تو کیا کریں؟ کہنے لگے بنی اسرائیل والے سوال کر کر کے خود مشکل میں آ گئے. اب وہ ایسی گائے جو جوان بھی ہو, یہاں تو ہر غریب آدمی اپنی گائیں یہاں لگا دیتا ہے, کھیتی باڑی میں یہاں لگا دیتا ہے, کنویں میں پانی نکالنے میں, تو یہاں تو ہر ایک کی گائیں. تو ایسی گائیں جس کا رنگ بھی اتنا پیارا ہو, زیادہ بوڑھی زیادہ بچی بھی نہ ہو, اور ابھی تک کھیت میں بھی نہ لگی ہو, وہ سوائے تیرے کہیں نہیں ہے. اس نے کہا چل پھر مہربانی کر بتا میں کتنے کو دوں گائیں, اگر وہ آ جائیں تو کتنے کو بیچنی ہے. اسے کہنا کوئی نہیں, ریٹ تو زیادہ کرنا ہی نہیں. ان سے کہنا گائے کے اندر سے گوشت نکال دے اور جتنا گوشت ہے اتنے پیسے بھر دیں, اس کی کھلڑی بھر دیں. اب وہ بنی اسرائیل والے ڈھونڈتے پہنچ گئے. کہا جناب گائیں 3 دینار کی یا 6 لے لو. اس نے کہا نہ بھائی, ذبح کروں گا, گوشت نکالوں گا, جتنا وزن گوشت کا اتنے پیسے بھرو گے کھال میں تو پھر گائے تمہیں ملے گی. اب مجبور تھے, کیا کرتے؟ ابن کثیر حدیث لائے ہیں, امام سیوطی نے در منصور میں بھی لکھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو جوانوں, اور اسے دل کی تختی پہ لکھو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر بنی اسرائیل والے زیادہ سوال نہ کرتے تو اتنی مشکل کا شکار نہ ہوتے. انہوں نے سوال اتنے کیے کہ چارہ نہیں ہے اب ان کے لیے, چارہ نہیں ہے اب ان کے لیے کہ یہ ادھر ادھر جا سکے, مجبوری بن گئی. یہی گائے خریدنی ہے, یہی لے جانی ہے. اب اتنا سارا مال جمع کر کے وہ گائے خریدی, ذبح کی, تو مقتول کو جب اس کا ایک حصہ مارا تو اس نے اٹھ کے کہہ دیا یہ جو مدعی بنا ہوا ہے نا, یہی تو میرا قاتل ہے, یہی تو میرا قاتل ہے, یہی تو ہے جس نے یہ سارا کام کیا ہے. تو زیادہ سوالات کرنا, بہت زیادہ سوالات کرنا, ہر وقت بحث میں رہنا, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور میرے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یاد رکھو 3 چیزوں سے ہمیشہ بچو. بخاری مسلم میں موجود ہے. ایک تو فرمایا کثرت کیلو کال سے بچو, زیادہ بحثیں نہ کرو. اور دوسرا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مال کو ضائع کرنے سے بچو. اور تیسرا فرمایا زیادہ سوال نہ کیا کرو, زیادہ سوال نہ کیا کرو. ایک مقام پہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حج فرض ہے. ایک صاحب نے اٹھ کے پوچھا حضور ہر سال؟ حضور خاموش ہو گئے. پھر پوچھا حضور ہر سال؟ سرکار خاموش ہو گئے. تیسری بار پھر پوچھا حضور ہر سال؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا زیادہ سوال نہ کیا کرو, میرے منہ سے نکل جاتا نا ہر سال فرض ہے تو رب نے ہر سال فرض کر دینا تھا, تمہارے لیے مشکل ہوتی. اور فرمایا جس چیز کے لیے میں تمہیں حکم دوں وہ کر دیا کرو, اور جس چیز میں تمہیں آزاد کر دوں اس میں آزاد ہو جایا کرو, زیادہ باریکیوں میں نہ جایا کرو. جن لوگوں نے بھی باریک بن کے چیزیں ڈسکس کرنی چاہی نا, الجھ گئے, تنگ آ گئے. اور جو کسی ایک دروازے کے فقیر تھے, ایک دروازے کے فقیر تھے, ایک دروازے کے فقیر تھے, کسی ایک راہ سے خیرات لیتے تھے,
ज्यादा उलझाव नहीं पैदा किया उन्होंने।